بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کے ایک شعر میں موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال کی کتاب ضرب کلیم کی نظم عورت اور تعلیم سے لیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے جہاں عورت سے متعلق لکھا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت نہ ہو تو جہان میں خوبصورتی نہ ہو، عورت نہ ہو تو جہان میں خوشی نہ ہو، عورت نہ ہو تو جہان میں سکون نہ ہو۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بیوی ہے تو سکون ہے اور لباس ہے، یہ بہن ہے تو عزت ہے اور مان ہے، یہ بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ لیکن جب یہی عورت شیطانی روپ دھار لے تو یہ صرف خالی عورت رہ جاتی ہے۔ عورت جب رشتوں کا احترام نہیں کرتی تو یہ خالی رہ جاتی ہے، اور خالی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلاً بات کرنے سے پہلے تمہیداً بیان کرتی ہوں کہ انسان کی شخصیت پر اس کی اپنی ذات، اس کا معاشرہ اور اس کا مذہب اثر انداز ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں انسان کسی نہ کسی دین مذہب سے وابستہ ہے، اور ہر انسان رشتوں کے بیچ میں پرورش پاتا ہے، اور تیسری بڑی حقیقت اس کا اپنا وجود ہے۔ میں نے ان تینوں حقیقتوں کو سامنے رکھ کر 3 چینل بنائے ہیں۔ ایک چینل میرے مذہبی عقائد کا عکاس ہے، ایک چینل میرے معاشرے کا عکاس ہے، اور ایک چینل میری شخصیت کا عکاس ہے۔ مجھے زندگی کے تجربات، علم اور ایمان نے سمجھایا کہ انسان کی زندگی پر اس کا عقیدہ، اس کا معاشرہ اور اس کی ذات اثر انداز ہوتی ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر ایک ویڈیو کلپ میں فرما رہے تھے کہ انسان وہی بنتا ہے جیسا ماحول ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے مذہبی چینل پر اس کو جواب ضرور دوں گی۔ اگر انسان وہی بنتا ہے جو ماحول ہے تو پھر اس کا دین کدھر گیا؟ یہاں تو دین کی نفی ہو جاتی ہے، پھر اس کا اپنا وجود تو زیرو ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں۔ اگر انسان ماحول کے مطابق ہی بنتا تو 1,24,000 نبی بھی ماحول سے متاثر ہوتے، مگر انبیاء اور اوصیاء نے تو ماحول کو ہی بدل دیا۔ پھر انسان کا اپنا وجود اور اس کی اپنی طاقت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ معاشرہ اور ماحول ماں باپ، رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں سے بنتا ہے۔ ان کا اثر بھی حقیقت ہے، لیکن یہ جزء کل نہیں ہے۔ اور پھر انسان کی اپنی ذہنی، روحانی، جسمانی صلاحیت بھی اس کے کردار کی تشکیل میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میرا جو بھی بیان سنیں 3 حقیقتیں ذہن میں رکھا کریں: انسان کی اپنی ذات، اس کا معاشرہ اور اس کا مذہب، اور ان تینوں حقیقتوں کی حدود ہیں۔ جب بھی انسان حدود کو توڑتا ہے، خواہ مذہبی حدود ہوں، خواہ معاشرتی حدود ہوں یا شخصی حدود ہوں، تو انسان باغی کہلاتا ہے یا انقلابی کہلاتا ہے۔ سزا دونوں پاتے ہیں، باغی بھی سزا پاتا ہے اور انقلابی بھی سزا پاتا ہے۔ باغی بد ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، مگر انقلابی پازیٹیو اور پارسا ہوتا ہے۔ سمجھیں کہ انقلابی ہیرو ہوتا ہے اور باغی زیرو ہوتا ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو اب علامہ محمد اقبال کے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ عالم ہو یا تاریخ اسلام، تاریخ پاکستان ہو یا تاریخ خاندان، خاتون ہمیشہ معتبر اور مقدس رہی ہے، اور خاتون کو مقام ہمیشہ اخلاقی حدود کی پاسداری سے ملا ہے۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر وہ حکومت بھی کر سکتی ہے، بزنس بھی کر سکتی ہے، علمی جہاد بھی کر سکتی ہے، جاب بھی کر سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میدان میں کسی سواری پر جا کر زرہ پہن کر جہاد بھی کر سکتی ہے۔ عورت پر جہاد فرض نہیں ہے۔ عورت کا جہاد مجاہد پیدا کرنا ہے، مجاہدوں کی تربیت ہے، اپنے کردار کی بدولت مجاہدوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، مجاہدوں کی مدد کرنا ہے، اچھی نسل تیار کرنا ہے۔ عورت کا جہاد اپنے ماں باپ یعنی خاندان کی عزت کو قائم رکھنا ہے، اس کے کسی عمل سے باپ دادا کا سر نہ جھکنے پائے، اور پھر وہ شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرے اور اولاد کی تربیت میں غفلت نہ کرے۔
میں صرف دین اسلام کی بات نہیں کر رہی، میں ہر انسان سے متعلق بات کرتی ہوں۔ ہر دین میں عورت معتبر ہے اور ہر دین میں اعلیٰ اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی دین عورت کی نسوانیت کو ختم نہیں کرتا۔ علامہ محمد اقبال نے یہاں کہا ہے کہ جس علم کے اثر سے، جس تعلیم کی بدولت عورت کی نسوانیت ختم ہو جائے، عقل مند اور باشعور لوگ اس علم کو موت کہتے ہیں۔ جس طرح چاند ہے اپنی چاندنی کی وجہ سے، سورج ہے اپنی روشنی کی وجہ سے، پھول ہے اپنے رنگ، خوشبو اور نفاست کی وجہ سے، مرد ہے اپنی مردانگی کی وجہ سے، اسی طرح عورت نسوانیت کی وجہ سے عورت ہے۔ بیٹی ہے تو مثالی، بہن ہے تو مثالی، بیوی ہے تو مثالی، ماں ہے تو مثالی۔ مثالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گونگی، بہری اور اندھی ہو جائے۔ مثالی کا مطلب با کردار ہونا ہے۔ کردار سے بڑی خوبی کائنات میں نہیں ہے۔ خاتون نہ اپنے دین کے لیے باعث ننگ ہو، نہ معاشرے کے لیے، اور نہ ہی اپنی ذات کو تار کرے۔ علامہ محمد اقبال ایسا علم جو عورت سے جوہر نسوانیت چھین لے، اس کو موت کہتے ہیں۔ میں نے زندگی کے 18-19 سال خود تعلیم حاصل کی ہے۔ نرسری سے ایم فل تک میں نے ریگولر تعلیم حاصل کی اور تقریباً 15 سال جوان لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھایا ہے۔ میری زندگی کے 36 سالہ تجربے میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے مجھ جیسی روشن خیال اور تعلیم کے حق میں تقاریر کرنے والی، بولنے والی، لکھنے والی خاتون کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ والدین اسی لیے بچیوں کو تعلیم نہیں دلواتے۔ ایک تو میری فیلڈ اور جاب ایسی رہی جہاں روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا کہ تعلیم کے حصول کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ یہ جملہ سننے کو بارہا ملا کہ پڑھ لکھ کر لڑکیاں یہ گل کھلاتی ہیں۔ پھر میں جس خاندان سے ہوں وہاں پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہے۔ عقیدت کے سبب لوگوں کا سادات کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سے واقعات سے آگاہ ہوں۔ معلومات ہونے کا مطلب کسی کے عیوب سے پردہ اٹھانا نہیں ہے، نہ کسی کے اعمال منظر عام پر لانا ہے۔ اس بیان کا مقصد صرف اور صرف جوان بچیوں کی اصلاح ہے جو تعلیم کے نام پر عریانی اور بے حیائی کا شکار ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر تعلیمی اداروں میں ہونے والے واقعات کی رپورٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیوں میں حالات کیسے ہیں۔ میں نہ سب اداروں کی بات کر رہی ہوں، نہ سب خواتین کی بات کر رہی ہوں، بس جو تعلیم کے بل پر منفی حرکات کا شکار ہیں صرف ان کی بات کر رہی ہوں۔ موجودہ دور میں تعلیم یافتہ لڑکیاں اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ جتنی عریاں ہوں گی اتنی ہی تعلیم یافتہ اور ڈگری ہولڈر کہلائیں گی، یا یوں سمجھ لے کہ ڈگری یافتہ ہونے کا ثبوت عریانی، تصنع اور بناوٹ میں سمجھتی ہیں۔ مختصر لباس، چہرے پر روغن اور مرد کی دوستی تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ لڑکی باپ سے زیادہ بوائے فرینڈ کی، بیوی شوہر سے زیادہ شہدائی کی، اور ماں اولاد سے زیادہ آشنا کی خدمت کرتی ہے۔ ایسا ہر خاندان میں نہیں ہوتا، ایسا صرف وہاں ہوتا ہے جہاں خاندان میں نیا نیا پیسہ، نئی نئی تعلیم اور نئی نئی چودراہٹ ہوتی ہے۔ تعلیم کا پہلا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت بھی دین کے ہادی کے سبب ہوتی ہے، اور دین کے ہادی کے فرمودات کے مطابق چلنا ہی اصل تعلیم ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی تعلیم اللہ اور اللہ کے انبیاء سے غافل کر دے۔ جب تعلیم اللہ نبی سے غافل نہیں کرے گی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ عورت باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کی وفادار نہ ہو، وہ اپنے دین اور معاشرے کی امین نہ ہو، وہ اپنی عصمت کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایسی تربیت یافتہ عورت مرد سے دوستی پر مرنے کو ترجیح دیتی ہے، وہ زنا پر نکاح کو اہمیت دیتی ہے۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کر عدالتی شادی کرے۔ اصلی تعلیم یافتہ والدین کی مرضی سے شادی کے بعد شوہر کے ساتھ بے وفائی اور اولاد کے ساتھ غداری نہیں کرتی۔ موجودہ دور میں شوہر کے ساتھ ساتھ بوائے فرینڈ ہونا سٹیٹس کی علامت ہے۔ بچے پیدا کرنے کی بجائے نسل کشی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ علامہ اقبال نے ہی فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ ماں ہے تو بھی مقدس ہے، یہ بیوی ہے تو بھی ملکہ اور معتبر ہے، یہ بیٹی ہے تو رحمت ہے،
شہزادی ہے، یہ بہن ہے، تو مان ہے اور دعا ہے۔ عورت کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ وہ ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اس کے وجود سے ایک وجود دھرتی پر اس کی نسل اور نام بن کر آتا ہے اور اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین کلمہ ماں ہے۔ ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا جب اسے بچہ پہلی بار ماں کہہ کر پکارتا ہے، مگر کتنی بد نصیب ہوتی ہیں جو نکاح سے پہلے ماں بن جاتی ہیں اور پھر بدنامی کے ڈر سے اس جان کو کچل دیتی ہیں۔ کتنی بے رحم ہوتی ہیں کہ بچے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ، اپنے باس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہیں، اور کتنی بے حس ہوتی ہیں کہ اولاد کو چھوڑ کر آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم نہیں جو عورت سے نسوانیت چھین کر اسے بدکار، بہنج اور بے حس بنا دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے علم شر سے محفوظ رکھے۔ ادھر پھر محمد علی مرزا کا ایک بیان زبان پر آ گیا جب اسے سوال کیا گیا کیا علم گمراہ کرتا ہے؟ شیطان بھی عالم تھا، تو محمد علی مرزا نے کہا کہ شیطان کے پاس علم نہیں تھا، اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ گمراہ نہ ہوتا۔ یہ جواب محمد علی مرزا کے شاگرد ہی سن سکتے ہیں اور چپ ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے ہی بدھ والوں کو بدھو بناتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ مدرسہ کی روٹی اور مولوی کی سوٹی ولی نہیں بناتی، دہشت گرد بناتی ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا مگر علم نافع نہ تھا۔ اس وقت دنیا میں علم شر والوں کی تعداد علم خیر والوں سے زیادہ ہے۔ علم شر کی کرتوت دنیا کے سامنے ہے۔ یہ فرقہ واریت پھیلانے والے ملے بھی علم شر کا نتیجہ ہے۔ یہ تربیت یافتہ، اسلحہ سے لیس، خود کو حملہ آور دہشت گرد بھی علم شر کی پیداوار ہیں۔ قرآن پاک کے معنی بدلنے والے بھی شریر علماء سو ہیں۔ دنیا میں تباہی پھیلانے والے بھی، مخرب الاخلاق لٹریچر، ویڈیوز، ایپس، ایٹم بنانے والے بھی تو علم رکھتے ہیں مگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت تعلیم کے بعد اپنے اللہ، اپنے دین کے ہادی، اپنے خاندان اور اپنی اولاد سے محبت کرے، خیر پھیلائے، وہی تعلیم یافتہ ہے۔ اقبال کے اسی مذکور شعر کے بعد جو شعر ہے، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اس میں اقبال نے واضح کیا ہے کہ مدرسہ، سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اپنے دین سے غافل نہ رہیں ورنہ وہ عشق و محبت سے عاری ہو جائیں گے۔ موجودہ دور میں آپ سکول، کالج یا یونیورسٹی میں ایک دن، صرف ایک پیریڈ میں کوئی اصلاحی حدیث بیان کریں، کوئی آیت بیان کریں یا اخلاقی لیکچر دیں، اگلے دن آپ کو وارننگ مل جائے گی کہ آپ بچے کو صرف سلیبس پڑھائیں۔ اخلاقیات، دین، ادب، احترام آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لڑکی موبائل لائے، آنے کے بعد کسی کے ساتھ چلی جائے، لڑکی ویکنڈ پہ کسی کے ساتھ چلی جائے، لڑکی کالج میں برتھ ڈے منائے، کسی پارٹی میں ڈانس کرے، اس سے کسی انچارج یا استاد کا سروکار نہیں۔ ایسی تعلیم کا نتیجہ نسوانیت کی موت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ڈھیروں ایسے واقعات ہیں جو کھوکھلے نظام تعلیم اور والدین کی غفلت کا نتیجہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین خود بھی دین اور اخلاقیات سے آگاہ ہوں، وہ اپنی بیٹیوں سے باخبر رہے۔ چونکہ اس شعر میں بچیوں کی بات تھی، اسی لیے بچیوں کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو لڑکے بھی اس میدان میں کسی سے کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آئندہ بات ضرور ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ماؤں کو غیرت مند مومن بنائے اور انہیں بے حیائی سے، بدکاری سے اور بد نیتی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔